اس دفعہ جب جگن نے نظر اٹھا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بلی کا بچہ موت کے ڈر سے سامنے بکھرے کھڑے شیر کو دیکھتا ہے، جس کا ڈر ہو کہ وہ کسی بھی پل دھاڑ دے گا۔ وہ اصل میں ایک دم سے میرے دماغ نے کام نہیں کیا، ورنہ مجھے یاد ہے تم نے قرضے کا بتایا تھا۔ مرتے مرتے فکرہ مکمل کیا مگر تاشفین نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کمرے کی دروازے کی جانب بڑھا اور اگلے پل غائب ہو گیا۔ جگن نے اپنی پیشانی پہ سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی ماری۔ آئے ہائے جگن، یہ کیا کر دیا، کیا کیا بول دیا۔ ہائے اللہ، میں نے اس کو مکار بول دیا، یہ کبھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اتنی لمبی ناک اور میں نے نشانہ بھی اسی ناک کو بنا دیا۔ میری واقعی عقل ماری گئی۔ دروازے سے باہر جھانکا، حال خالی پڑا تھا۔ یقیناً جگن اور تاشفین کی لڑائی ہوتے دیکھ سب جان بوجھ کر غائب ہوئے تھے۔ مریل سی چال چلتی اسرار احمد کے کمرے تک دستک دے کر آواز لگائی، ابو جی کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کیوں نہیں بیٹی، آ جاؤ۔ وہ شرمندہ سی اندر آئی۔ اسرار احمد کے چہرے پہ وہی سدا رہنے والی پرشفقت نرم مسکراہٹ تھی۔ ابو جی مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ تو کیا ہوا بیٹی، ہم سب سے ہی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ انسان ہی کیا جو خطا نہ کرے۔ پر ابو جی اگر میری غلطی معاف نہ ہوئی تو کیا ہوگا؟ اور میں نے تو بہت بری زبان استعمال کی ہے، کوئی حد لحاظ نہیں رکھا۔ بیٹی غصے میں انسان کی عقل سلب ہو جاتی ہے، اور مجھے تو ایک چیز نے بہت خوشی دی ہے۔ وہ کیا ابو؟ میرا بیٹا اگر رسول پسند ہے تو بیٹی اللہ نے اس سے بڑھ کر تقوی والی دی ہے۔ جس کو لگا کہ شوہر کچھ غلط کر رہا ہے تو آنکھیں بند کر لینے کی بجائے وہیں اس کی کھنچائی کر دی۔ مگر ابو ادھر تو سب الٹ ہو گیا، اب وہ غصے میں نہ جانے کہاں نکل گئے ہیں۔ نہ کھانے کا پوچھا، مجھ سے انہوں نے اتنی دفعہ کپڑے مانگے اور میں بیٹھ گئی حساب برابر کرنے، اب کیا ہوگا؟ بات کرتے کرتے آنسو موتیوں کی طرح ٹوٹ کر گرنے لگے۔ یہی سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ تاشفین کا دل دکھا دیا۔ اس نے کہاں جانا ہے، اوپر چھت پہ گیا ہے، اچھا ہے تازہ ہوا میں غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا تو نیچے آ جائے گا۔ تم پریشان نہ ہو، اس کی اتنی جرأت کہ میری بیٹی سے خفا ہو۔ فارس دان نکالتا آیا اور بولا، کیا آپ کی ہستی بستی زندگی میں آگ میرے کہنے نے لگائی ہے؟ کیا میں واقعی پھاپھا کٹنی ہوں؟ بتاؤ میری پیاری آپا، میں نے تو تمہیں چھیڑنے کو بول دیا رشوت ہے، اور آپ نے آنکھ بند کر کے یقین کر لی۔ نہیں، شک کا ناگ میرے اپنے دماغ میں اٹھا تھا، اس لیے عقل ماری گئی تھی۔ یعنی جو ہوا اس میں میرا کوئی حصہ نہیں؟ ہاں بالکل بھی نہیں۔ یعنی پھر میں جو خواہ گلٹی سا فیل کر رہا تھا، اس احساس کا سر یہیں کچل دوں؟ ہاں میرے باپ، ہاں میری جان پہ بنی ہوئی ہے، اور تمہیں مذاق سوجھ رہا ہے۔ ارے ہمارے ہوتے ہوئے آپ ٹینشن لیں تو لعنت ہے ہمارے ہونے پہ۔ آپ کے سرتاج اوپر منڈیر کے پاس کھڑے ہو کر پچھلی گراؤنڈ میں کھیلی جانے والی کرکٹ گیم لائیو دیکھ رہے ہیں۔ آپ چلیں، میں ٹھنڈا ٹھار دودھ سوڈا بنا کر لاتا ہوں۔ جیسے ہی بائی نے ٹھنڈے محلول کا گھونٹ بھرنا ہے، اندر سے آواز آنی ہے جیسے گرم کالے توے پہ پانی کے چھینٹے پڑے تو آواز آتی ہے، کیا تم میرے شوہر کو کالا توا بول رہے ہو؟ توبہ جی توبہ، میری اتنی جرأت! ویسے بھی وہ تو پریشر کوکر ہے جو اوپر کھڑا بھاپ چھوڑ رہا ہے۔ ابو اب اگر اس نے تاشفین کے لیے کوئی الٹا لفظ استعمال کیا تو میں نے جوتا اتار لینا ہے۔ اسرار احمد ہنستے ہوئے بولے، بیٹی جوتے تو یہ ایک دن میں نہ جانے کتنے کھاتا ہے، پر ہے بڑا ڈیٹھ، اس کی صحت پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ دیکھیں جی، آج ثابت ہوا ہے بڑے بڑے آدمی بھی بیوی کے ہاتھوں ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اچھا ہے جو میں ابھی سے خود کو بے عزتی پروف بنا رہا ہوں۔ جگن اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اس کے پیچھے اس کو مارنے کے لیے بھاگی، مگر وہ ایک پل میں لمبی لمبی ٹانگوں کا استعمال کرتے اس کی پہنچ سے دور ہو گئی۔ وہ منہ بسورتی واپس آئی، ابو اب میں کیسے معافی مانگوں؟ معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصل نے تم لوگوں کو بلایا ہے، لیٹ ہو رہے ہو، جا کر تیار ہو جاؤ۔ تاشفین کی خبر میں لے لیتا ہوں، میرا نہیں خیال مجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ایسے نہیں سوچتے؟ جاؤ شاباش، تیار ہو جاؤ۔ کیا اور کوئی نہیں جائے گا؟ حسیب اپنے دوست کی طرف گیا ہے، عباس بھی اس کے ساتھ ہے، فارس ڈھولکی پہ انوائٹ ہے، رہا میں کب کہاں کہیں جاتا ہوں۔ اچھا آپ کہتے ہیں تو تیار ہو جاتی ہوں، اگر انہوں نے ساتھ نہ لے جا کر بےعزتی کر دی تب بھی کوئی بات نہیں، بلکہ حساب برابر ہو جائے گا۔ اسرار احمد نے مسکراتے ہوئے اپنا سیدھا ہاتھ اوپر بلند کیا۔ جگن نے سر پہ آنچل ڈال کر سارا آگے جھکایا، انہوں نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعا دی،
اللہ تم دونوں کو سدا خوشیوں سے نواز۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ نرگس کی شادی کے لیے ایک فراک خریدا تھا، وہی پہننے کا ارادہ کر لی۔ آف وائٹ رنگ کا فل لینتھ بڑے گھیر والا نیٹ کا فراک، فل بازو جن کے آگے موٹی نیٹ لگی ہوئی تھی، سفید ہی دوپٹہ، 3 انچ کی ہیل، چوڑی دار پاجامہ کو نمایاں کر رہی تھی۔ دل لگا کر میک اپ کیا مگر لک ساری نیچرل رکھی، آنکھوں کو اچھی طرح ہائی لائٹ کیا۔ تیاری مکمل کرنے کے بعد آئینے میں دیکھے بغیر بھی وہ جانتی تھی کہ گلیمر میگزین کے ماڈل والا میک اپ کیا ہے۔ نکلی پلکیں اس کی آنکھوں کو مزید قاتل بنا رہی تھی۔ اس دوران تاشفین نے فارس کے ذریعے اپنا لباس منگوا لیا تھا۔ جگن نے اس دفعہ اپنی مرضی کے کریم کلر کا گرمیوں والا ڈریس، ٹراؤزر اور جیکٹ، ساتھ میں ہلکی اسکائی کلر کی شرٹ بھیج دی۔ براؤن جوتے دیے۔ آپا بھائی کہہ رہے ہیں دیر ہو رہی ہے، جلدی آ جائیں۔ ہاں بس آ گئی۔ اس نے جلدی جلدی اپنے کانوں میں سلور اسٹڈز ڈالے اور اپنا 3 گز نیٹ کا دوپٹہ سنبھالتی باہر نکل آئی۔ وہ بیرونی دہلیز کے پاس انتظار میں کھڑا۔ جگن کے قدموں کی رفتار تقریباً تھم، دھڑکن بھی۔ تاشفین نے شیو نہیں کی تھی، ہلکی سی بڑی داڑھی، چہرے پہ غضب کی سنجیدگی، اور وہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ آیا کریم 2 پیس ڈریس سوٹ نے تاشفین کو 4 چاند لگا دیے ہیں، یا تاشفین نے ایک عام سے ڈریس پیس کو پہن کر خاص بنا دیا تھا۔ وہ محسوس کر چکا تھا کہ اس کو دیکھنے کے بعد ایک دفعہ پھر ڈے ڈریمنگ میں چلی گئی ہے۔ وہ تعصب سے سر ہلاتا باہر کو نکل گیا۔ 2 سیکنڈ کے فاصلے پہ اس نے بھی تقلید میں قدم اٹھائے۔ فارس شرارتی مسکراہٹ سمیت خدا حافظ بولا۔ جگن اس کو وارن کرتی باہر نکلی۔ گلی میں اندھیرا تھا اور وہ وہیں کھڑا تھا۔ اسے وہ سمجھی گاڑی تک پہنچ چکا تھا۔ جانتا تھا اونچی نیچی گلی میں اندھیرے کے دوران چلنے میں دشواری پیش آتی، اس لیے کچھ کہے بغیر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ جگن نے جھجکتے ہوئے ہی مگر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ اب بھی غصے میں ہی لگ رہا تھا۔ گاڑی گلی کے سامنے ہی پارک تھی، اس لیے دروازہ کھولا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو اس کا دروازہ بند کرتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے ہی گاڑی بازار سے نکل کر سڑک پہ فراٹے بننے لگی، جگن کے پیٹ میں تتلیاں اڑنا شروع ہو گئی۔ تاشفین کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش میں زور سے گلا صاف کیا مگر دوسری جانب کچھ نوٹس نہ لیا گیا۔ جگن نے پھر ہمت کی، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ یوں لگا جیسے خود کلامی کی ہو، کیونکہ دوسرے فرد کے کان پہ جوں تک نہ رینگی تھی۔ تاشفین میں شرمندہ ہوں۔ تاشفین نے کہا کچھ نہیں، بس گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ جگن اس کی جانب روخ کر کے سیٹ پہ ترچھی ہو کر بیٹھی۔ تمہاری خاطر اتنا میک اپ کر کے آئی ہوں، کم از کم ایک نظر دیکھ تو لو۔ ہونس کوئی رد عمل نہ ملا۔ تاشفین پلیز، بولا تو ہے میں شرمندہ ہوں، میں کچھ زیادہ جذباتی ہو گئی تھی، مجھے سب بولنا نہیں چاہیے تھا۔ تم نے بات بتائی آخر میں تھی، مگر اپنے عجیب و غریب رویے سے پہلے جو مجھے اتنی ذہنی پریشانی دی وہ ٹھیک نہیں تھا، اسی لیے تو معذرت کر رہی ہوں۔ آئندہ اگر دماغ میں کوئی فطور آئے تو سارا پاکستان گھمانے کے بجائے سیدھے پوچھ لیا کرنا۔ غصے میں تو تم انتہائی خطرناک عورت ہو، اگلے انسان کو اس پوائنٹ پہ پہنچا سکتی ہو جہاں وہ سوال پوچھ کر ہی اس پوائنٹ پہ آ جائے کہ جواب جاننے سے پہلے ہی خودکشی کر لے۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، اور آپ خود بھی میری طرف دیکھ کر بات کرو۔ مجھ پر تو بڑا روب ڈالتے ہو، تمہاری طرف دیکھوں تاکہ زندہ منزل پہ نہ پہنچ پاؤں، میں تو سوکھا روب ڈالتا ہوں، تم تو سیدھا دل سے اتار دیتی۔ وہ تو بس میں نے ایسے ہی کہہ دیا تھا۔ بھلا تاشفین بھی کبھی دل سے اتر سکتا ہے؟ تاشفین نے ہنستے ہوئے گردن موڑ کر اس کو ایک نظر غور سے دیکھا۔ مزید کچھ کہا تو میں گاڑی یہیں سے واپس موڑ لوں گا۔ جگن دلکشی سے ہنسی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کسی کی سالگرہ میں؟ نہیں، وہاں پہ فون کر کے معذرت کر لی ہے۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ سرپرائز۔ او اچھا والا سرپرائز، اب بھی پتہ لگ جائے گا؟ کیا مجھے معاف کر دیا؟ بالکل بھی نہیں، بات تو نارمل انداز میں کر رہے ہو، گوشت پوشت کا انسان ہوں، بیوی یوں بن ٹھن کر سامنے بیٹھی ہو، اچھے اچھوں کی اکڑ ختم ہو جاتی ہے۔ میں کس کھیت کی مولی ہوں؟ جگن ہنستے ہوئے بولی، میری تعریف کر رہے ہو، سیدھے الفاظ میں بتا سکتے تھے۔ وہ کیسے؟ یہ کہہ کر کہ جگن آج پیاری لگ رہی ہو۔ میں جھوٹ کیوں بولتا؟ تو کیا اچھی نہیں لگ رہی ہوں؟ صرف آج اور اس وقت ہی تو نہیں، ہر حال میں پیاری لگتی ہو۔ جگن نے الجھن سے اس کو دیکھا، جو بات تو اس کے ساتھ کر رہا تھا مگر ساری توجہ بیک ویو میرر پر جمی ہوئی تھی۔ وہ پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی جب تاشفین نے اس کو ٹوک دی۔ جگن پیچھے نہیں دیکھ۔ کیوں؟ پیچھے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، مگر تم پیچھے مت دیکھ۔ تاشفین کے چہرے پہ ایک دفعہ پھر سنجیدگی چھا گئی۔ تاشفین، ہوں، کیا کوئی پریشانی والی بات ہے؟
ہاں بھی اور نہیں بھی، اس کا کیا مطلب لوں؟ میں یہ سوچ کر تمہیں اپنے ساتھ لایا تھا کہ آج تمہارے والدین سے ملوا کر لاتا ہوں۔ مجھے یقین ہے تم نے ان کو یہاں آنے کے بعد ٹھیک سے کبھی فون بھی نہیں کیا۔ میری یہاں موجودگی کا صرف ڈیڈی کو علم ہے، ممی کو اس لیے لا علم رکھا کہ انہوں نے الماس کو بتا دینا تھا۔ تمہیں الماس سے کیا ڈر ہے؟ ڈر تو کوئی نہیں، مگر وہ میرے یہاں آنے کو لے کر بہت شور کرے گی، اس لیے اگر الماس نے تمہیں مجبور کیا مجھے چھوڑ دو تو کیا چھوڑ دو گی؟ آئی ایم شور الماس مجھے کسی ایسے فیصلے کے لیے فورس نہیں کرے گی، کیونکہ یہ میری زندگی ہے، فیصلہ بھی میرا ہوگا۔ فرض کرو اگر وہ فورس کرتی ہے تو پھر؟ جگن نے تاشفین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں ایسی بھیانک صورتحال کیوں فرض کروں؟ اگر فرض کرنا ہی ہے تو ابن انشا کی طرح فرض کرتی۔ وہ کہتے ہیں فرض کرو ہم اہل وفا ہوں، فرض کرو دیوانے ہوں، فرض کرو یہ دونوں باتیں جھوٹی ہوں، افسانے ہوں، فرض کرو یہ جی کو بپتا جی سے جوڑ سنائی ہو، فرض کرو ابھی اور ہو اتنی آدھی ہم نے چھپائی ہو، فرض کرو تمہیں خوش کرنے کے ڈھونڈے ہم نے بہانے ہوں، فرض کرو یہ نین تمہارے سچ مچ کے میں خانے ہوں، فرض کرو ہم اہل وفا ہوں۔ کیا میرا نظم پڑھنا اتنا برا لگا کہ یوں اندھا دھن گاڑی بگانی شروع کر دی؟ آہ کاش ایسا ہی ہوتا، مگر اس وقت یہ سچ نہیں ہے۔ تم جانتے ہو اس سڑک پہ تم 40 کی سپیڈ سے نہیں جا سکتے، تمہیں جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، ایک طرف جان جانے کا خطرہ ہو اور دوسری جانب چند سو کے جرمانے کا، تو تم کون سے آپشن کا انتخاب کرو گی؟ بے اختیار جگن کے دونوں ہاتھ اس کے منہ پہ گئے۔ او میرے خدایا، کیا کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ میں ہوں نا، تم پریشان نہیں ہونا۔ ہائے میرے اللہ، یعنی واقعی ہمارا پیچھا ہو رہا ہے۔ دیکھو جگن، عظیم لوگوں کے نقش قدم کو لوگ فالو کرتے ہیں، اس میں بڑی بات کیا ہے؟ کتنے لوگ ہیں، یا یہ پوچھوں کہ کتنی گاڑیاں ہیں؟ تفصیل کو گولی مارو اور میری بات پہ کان دھر۔ میں ایک رش والی جگہ پہ ٹرن لوں گا، تم نے فوراً گاڑی میں سے نکل کر ہجوم کا حصہ بن جانا۔ کیا تمہارا فون تمہارے پاس ہے؟ آشوین، میں ہرگز بھی گاڑی سے نہیں نکلوں گی جب تک تم میرے ساتھ نہ ہو۔ گن، اس وقت جذبات کو سنبھال کے رکھو، عقل کو حاضر کرو، وہ لوگ مسلسل ہمارے پیچھے ہیں، موقع دیکھ کر وار کریں گے، اور اس سے پہلے مجھے تمہیں گاڑی سے نکالنا۔ تاشفین، میں ہرگز تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ کر جاؤں گی۔ گن، ٹرسٹ می ڈارلنگ، آئی نو واٹ آئی ایم ڈوئنگ۔ مجھے انتہائی افسوس ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، مگر میں کسی بھی طرح تمہیں نقصان نہیں پہنچانا دیکھ سکتا، اس لیے میری بات مان کر مجھے دنیا کا امیر ترین شخص بنا دو۔ آشفین، یہ کوئی وقت ہے ایسے ڈائیلاگز ماننے کا؟ یہ اگلا موڑ کاٹتے ہی تم نے جلدی سے گاڑی چھوڑ دینی ہے، سر جھکا کر بریڈ میں نارمل انداز میں چلتی جانا، آگے بوتیکس وغیرہ ہے، کسی بھی دکان میں بیٹھ کر میری کال کا انتظار کرنا، آگے کچھ برا ہو گیا تو پھر تم دعا کرو گی تو کچھ بھی برا نہیں ہوگا۔ 3 منٹ بعد میں گاڑی روک رہا ہوں۔ یوگن نے گاڑی میں رکھی پانی کی بوتل کے ساتھ چند ٹیشو بھگوئے اور آنکھوں کا میک اپ صاف کر دیا۔ گاڑی روکنے سے پہلے تاشفین نے ہاتھ بڑھا کر اس کو کندھے سے تھام کر اپنے قریب کیا، کان کے قریب سرگوشی کی، آئی لو یو ناؤ گو۔ جگن بمشکل اپنے آنسوں پہ قابو پاتے ہوئے گاڑی سے نکل گئے۔ 1 سیکنڈ کی دیر کیے بغیر تاشفین نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جگن کا دل اس کے حلق میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا، کانپتی ٹانگوں کو جواب دیتی ہمت کے ساتھ وہ بھرپور کوشش کر کے متوازی قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ تاشفین کی گاڑی سے 2 منٹ بعد ہائی سپیڈ سے 2 موٹر سائیکل گزرے تھے، جن کے اوپر دو دو لوگ سوار تھے۔ جگن کی آنسو چھلک پڑے۔ اتنے ہی واقعات سننے کو ملتے ہیں، موٹر سائیکل سواروں نے فلاں جگہ پر فلاں شخص کو مار دیا، وہ اکیلا ہے اور یہ 4 لوگ ہیں، ان کے پاس یقیناً اسلحہ ہوگا، اس کے پاس تو نہ جانے کچھ ہے بھی کہ نہیں۔ جگن ایک ریسٹورنٹ میں داخل ہو کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، اندر جا کر پہلے اپنا چہرہ میک اپ دھو کر اتارا، پھر فارس کا نمبر ملایا۔ آپ کو گھر سے گئے صرف 15 منٹ ہوئے ہیں، اتنی جلدی میری یاد آ گئی؟ فارس، اس کی آواز ہی لرزش فارس کا سارا شوق پن ختم کر گئی۔ آپا سب خیریت تو ہے؟ فارس، تاشفین خطرے میں ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ لوگ اس کا پیچھا کر رہے تھے، آپ لوگ کہاں ہیں؟ تاشفین نے مجھے ادھر مارکیٹ میں اتار دیا ہے۔ اس مارکیٹ میں؟ مجھے نہیں علم یہ کون سی مارکیٹ ہے۔ فارس، تاشفین اکیلا ہے؟ اکیلا نہیں ہے آپا، اللہ کی ذات اس کے ساتھ ہے۔ آپ مجھے مارکیٹ کا نام بتائیں، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ میں نہیں جانتی، کسی سے پوچھ کر بتائیں پلیز۔ میں ریسٹورنٹ کے واش روم سے کال کر رہی ہوں۔ نام کیا ہے؟ دیکھ کر بتاتی ہوں۔ وہ واش روم سے نکلی، ایک طرف دیوار پہ لکھا تھا اسٹیک ہاؤس۔ ٹھیک، مجھے پتا ہے یہ کدھر ہے، آپ وہیں رکے، میں وہیں آ رہا ہوں۔ جگن کونے کی ایک میز پہ بیٹھ گئی، بھیگی ہوئی پلکیں، پریشان چہرہ، مسلسل دروازے پہ لگی نظریں۔ ویٹر اس کا آرڈر لینے آیا تو صرف ایک گلاس پانی کا منگوایا، جانتی تھی ویٹر اس کو عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔
مگر اس وقت اگر اسے پرواہ تھی تو صرف ایک شخص کی، اور وہی نظروں سے اوجھل تھا، اور وہ اس کی سلامتی کے لیے دعائیں مانگتی گئی۔ فارس کو اس نے کھڑکی سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اپنا والیٹ نکال کر اس سے 500 کا نوٹ میز پہ رکھا اور باہر نکل آئی۔ فارس موٹر سائیکل پہ تھا، خود بھی اس نے ہیلمٹ پہن رکھا تھا اور ایک ہیلمٹ جگن کی طرف بڑھایا۔ ممکن ہے کسی نے آپ کو یہاں رکتے دیکھ لیا ہو، یہ پہن لیں اور جلدی بیٹھیں۔ نارمل حالات ہوتے تو وہ بحث کرتی کہ اتنے بڑے فروغ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھنا خطرناک ہو سکتا ہے، مگر اس وقت وہ سارا فروغ سمیٹ کر گود میں رکھنے کے بعد بیٹھ گئی۔ میں نے بھائی کے فون پہ پیغام چھوڑ دیا ہے، آپ کی طرف سے اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ کیسی نوکری ہے؟ 1 مہینے سے کم عرصے میں یہ تیسرا واقعہ ہو گیا۔ یہ سب قانون نافذ کرنے والے ملازمین کی زندگی کے حصہ ہے آپا۔ آپ ایک بہادر انسان کی بیوی ہیں، ہمت سے کام لیں۔ مارکیٹ سے نکل آئے مگر فارس نے گھر کی جانب جانے کی بجائے ایک فاسٹ فوڈ شاپ کے سامنے بائک روک دی۔ "یہاں کیوں رکے ہو؟ میں آپ کو اس طرح گھر نہیں لے جا سکتا۔ یہاں رک کر تاشفین کا انتظار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ بھی کافی وغیرہ لیں اور خود کو تھوڑا مضبوط کرمداد تم لائن پہ ہو؟ جی سر۔ کیا وہ لوگ ابھی بھی آپ کے پیچھے آ رہے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ فاصلہ رکھ کر آ رہے ہیں، شاید کسی خاموش چوراہے کے انتظار میں ہیں۔ تم لوگ پہنچ گئے ہو؟ سر بس 4 منٹ کی دوری پہ ہیں، میں ان کو اسی طرف لے کر آ رہا ہوں۔ گولی مارو بھی تو خیال رکھنا، مجھے یہ لوگ زندہ چاہیے۔ جی سر۔ فون سپیکر پہ لگا، اس کی گود میں رکھا تھا۔ بظاہر وہ پرسکون نظر آ رہا تھا مگر دماغ میں جگن کی فکر چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا وہ انتہا سے زیادہ ڈر گئی ہوگی، مگر جب اس کو کار سے اترنے کا کہا تب اس کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ رک کر اس کو تسلی دے سکتا۔ فون پہ ان کمنگ میسیج ٹون پہ وہ ایک پل کو متوجہ ہوا۔ فارس کی جانب سے ملنے والے میسیج نے بے چینی ختم کر دی، چہرے پہ طمانینت بھری مسکراہٹ دوڑ گئی۔ تب بھی شیشے میں ایک موٹر سائیکل قریب آتا محسوس ہوا۔ تاشفین کی حسیات پہلے سے ہی الرٹ تھی۔ جیسے ہی موٹر سائیکل مزید قریب آیا، دوسرا بھی منظر میں آ گیا۔ تاشفین نے نامحسوس انداز میں سپیڈ کم کر دی۔ موٹر سائیکل والے جو سپیڈ پکڑ رہے تھے آگے نکل گئے۔ یہ بلی چوہے کا کھیل ختم ہونے لگا تھا۔ تاشفین کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ ایک ہاتھ اسٹیئرنگ پہ تھا، دوسرا گود میں رکھے گالک پہ، جس کا سیفٹی کیج پہلے سے ہٹا ہوا تھا۔ اب تو بس اٹھانا تھا اور نشانہ باندھنا تھا، اور یہاں غلطی کی گنجائش بالکل نہیں تھی۔ غلطی ہوئی نہیں اور جان گئی نہیں۔ گیئر بدلنے کے بعد اس نے سپیڈ ایک دفعہ پھر بڑھا دی۔ منزل پہ پہنچ گئے تھے۔ دوسری پارٹی کو بھی شاید اسی مقام کا انتظار تھا، کیونکہ چادروں کی بکلوں سے کلاشنکوفیں اور موزر برآمد ہو چکے تھے۔ چند سیکنڈ کی گیم ہوئی تھی اور فضا گولیوں کی ترتراہٹ سے گونج گئی۔ سڑک کا وہ حصہ خالی شیل سے کالا ہو گیا تھا۔ تاشفین جس گاڑی میں موجود تھا وہ چلتی ہوئی جا کر پول سے ٹکرا گئی تھی۔ اس کے اوپر گولیوں کی انگنت نشان نظر آ رہے تھے۔ شدید فائرنگ کے بعد اب جیسے موت کی خاموشی کا راج ہو گیا تھا، جس میں صرف گاڑی کا انجن سسکیاں لیتا سنائی دے رہا تھا۔ رات کا اندھیرا جس میں خاموشی ناچتی ہے، وحشت رقص کرتی ہے۔